بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، دیکھو جی، اب یہاں سے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 95 ہے، 95 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، لا یستوی القاعدون، کہ نہیں، استوا یستوی، استوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر، برابر ہونا۔ لا یستوی القاعدون، کہ برابر نہیں ہوتے، من المؤمن، مومنین میں سے، غیر اولی الضرر اچھا جی، غیر اولی الضرر، جو بلا وجہ جو ہے نا، اچھا جی، یعنی کہ بلا وجہ گھروں میں بیٹھے ہوں بغیر کسی ضرر کے۔ تو بلا وجہ یا بغیر ضرر کے، یا یوں کہہ لو حضرت نے کیا، جس مسلمان کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو، تو اور وہ کیا ہے، جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ وہ برابر نہیں ہے۔ کس کے برابر نہیں ہے؟ اچھا ایسے، لائس القاعدون من المؤمنین غیر الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یعنی جہاد کرنے والا مجاہد اور گھر میں بیٹھنے والا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر کے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس دونوں کیا نہیں ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، تو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ نے مجاہدین کو، فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو وہ کون سے مجاہدین؟ جو اپنے مال اور اپنی جانیں خرچ کرتے ہیں۔ کس پر فضیلت دی ہے؟ علی القاعدین، بیٹھے والوں پر، درجتن، درجتن یعنی، ٹھیک ہے نا، بڑی فضیلت دی ہے، ایک خاص ایک درجہ دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا دی ہے؟ درجے میں فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ فضیلت دے کر کیا دی ہے؟ ثواب بھی بڑا دیا ہے اس میں سے۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، ہر ایک کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا، ہر ایک کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کوئی آدمی کہے کہ چلو جی اب تو جان چھوٹ گئی ہے، جہاد سے نہ بھی بیٹھو، جہاد میں نہ جاؤ، تو یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، اگر جہاد کیا ہو جائے، ہر شخص کے ذمہ فرض عین نہ ہو اس میں، ایسے لوگوں جو جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہے ہیں، اگرچہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کے ایمان اسے نیک کاموں کے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن جو لوگ جہاد میں گئے ان کا درجہ گھر بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کیا ہو جائے گا، اگر جہاد فرض عین ہو جائے گا، پھر تو کوئی بندہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو اگر تو جہاد، مثال کے طور پہ ہم جو بیٹھے ہوئے ابھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو ابھی جہاد نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کیا دیتے ہیں؟ اجر تو دیتے ہیں، ہاں، لیکن اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر ہمارا یہ بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا بھی کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا۔ پھر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ پڑھنا پڑھانا بھی گناہ ہو جائے گا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو اس لیے یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وہ کیا ہے، ورنہ جہاد فرض عین ہوگا تو مثلا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی خاص درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اجرن عظیمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ فضل اللہ المجاہدین اجرن عظیمہ درجات منہ، تو کیا یعنی خاص اپنے پاس سے، یہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ درجاتن، یہ بچوں یہ کیا ہے؟ یہ پتہ ہے یہ منصوب ہے، اچھا، درجات منہ منصوب ہے، اچھا، آپ کہو گے یہ کیا جی؟ تو زیر آئی ہوئی ہے، تو حالت، حالت کیا ہے اس میں سے؟ منصوبات میں سے ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے بدل، یعنی اس کی طرف سے کیا آ گیا؟ جمع مؤنث ہے، درجات منہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتے ہیں؟ اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے؟ وفضل اللہ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کو؟ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، ظالمی انفسہم، ٹھیک ہے نا، تو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے، ان الذین توفاهم الملائکۃ، کہ ملائکہ نے جن کی جانیں نکال لی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ظالمی انفسہم، جو کہ کیا تھے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قالوا، ٹھیک ہے، تو بولے، اچھا ہی، تو ان سے کہا فی ما کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ اس میں فی ما تھا، یہ
ماں تھا. اچھا یہ ماں ام ماں اصل میں کیا تھا؟ ان ماں تھا نا. تو یہ فی ماں تھا, الف گر گیا اس میں. فی ماں کن تم تھا تو یہ الف گر جاتا ہے بعض دفعہ اس میں سے ماں جو ہے. جیسے اما یتساءلون 30ویں پارے کے اندر آتا ہے, تو ان ماں تھا اصل میں, کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو وہ ماں کا الف جو ہے نا وہ گر گیا. تو فی ماں کن تم کس حالت میں تھے, یعنی یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جو لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, یعنی گناہ کرنے والے جو تھے, جب ان کی روح قبض کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے. قالو تو وہ کہنے لگے کننا مستضعفین فی الارض, ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے. مستضعفین یعنی ہمیں تو ضعف دیا گیا تھا, ہم تو کمزور تھے جی, معذور تھے ہمارے ساتھ ہم دنیا میں, ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا تھا نا, ٹھیک ہے نا, ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا تھا, کیا کریں جی, بڑے مجبور تھے. اچھا قالو تو فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین کو شادانہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. مطلب اگر تمہیں کسی جگہ کے اوپر دین پہ چلنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں تو جناب علی آپ نے وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی ہے, کسی اور جگہ چلے جاتے جہاں پہ کیا ہوتا, اللہ کے دین کے مطابق تم زندگی گزار لیتے. ہم تو بے بس تھے, سمجھ لو بچو, یہ نہیں ہے او جی معاشرہ ایسا گندا ہو گیا, کیا کریں جی, ہم تو مجبور ہو گئے ہیں, رشوت نہ کھائیں تو کیا کریں, گناہ نہ کریں تو کیا کریں جی, لوگ زندہ ہی نہیں رہنے دیتے. اچھا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, تو اللہ کی زمین کو تم اس میں ہجرت کر دیتے ہیں. فاولئک مأواہم جہنم, لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا, اور وہ نہایت ہی برا انجام ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا اس میں سے, اور یہ کیا تھی ادھر دیکھو ان لوگوں کو کیا بتایا گیا اس آیت میں, اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت کے باوجود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی. جب مسلمانوں کی ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو مکہ میں رہنے والے مسلمان پر شرط فرض تھا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے, بلکہ اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا تھا, اور کوئی شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو اسے مسلمان قرار نہیں دیا جاتا. اس آیت میں ایسی باتوں کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا, کیونکہ لوگ ہجرت کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہتے, دوزخی کا ہونے کا اعلان کیا گیا. البتہ جو لوگ سے مجبوری کی بنا پر ہجرت سے قاصر رہے تھے, استثناء بھی کر دیا گیا کہ معذوری کی وجہ سے وہ قابل معافی ہیں. یہ تو عمومی آیت تھی, ٹھیک ہے نا, ہجرت ان لوگوں کے لیے فرض تھی. اچھا ہر بندے کے لیے نہیں ہے ہجرت, لیکن یہ بات یاد رکھو, آج اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں پہ آپ کو دین پہ چلنے نہیں دیا جاتا, ٹھیک ہے نا, پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا, فلاں نہیں کرنے دیا جا رہا, تو آپ کو اس جگہ کو کیا کرنا چاہیے, خیر آباد کر کے آپ ادھر سے چلے جاؤ. یہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ جناب پاکستانی لوگ جی سویڈن میں رہ رہے ہیں, ناروے میں رہ رہے ہیں, فلاں جگہوں پہ رہ رہے ہیں, پتہ نہیں اب ناروے کے اندر ہے یا نہیں, جہاں پہ پابندیاں لگا دیں جی کہ نقاب نہیں کر سکتی عورت جی, پردہ نہیں کر سکتی ہے, تو ادھر رہنا کوئی آپ کو ضروری ہے. یا تو آپ وہاں کے نیشنل ہو تو چلو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, پاکستان سے جی ادھر گئے ہوئے ہیں, جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پردہ نہیں, بیگم کیا کرے جی, پردہ نہیں کر سکتی نا, اگر پردہ کرے گی تو کیسے وہ زندگی گزارے گی جی, وہ باہر فائن ہوتا ہے نا. تو بھائی تمہارے لیے رہنا کوئی ضروری ہے, تمہارا رزق ادھر ہی لکھا ہوا ہے, فرانس میں ہی لکھا ہوا ہے, ناروے میں ہی لکھا ہوا ہے, چلو نا کسی اور جگہ چلے جاؤ نا, کون سی جگہ, تم کون سے وہ, کسی اور جگہ چلے جاؤ. روز سے نہیں جاتے ہیں, نکلیں گے نہیں ساری زندگی, کیونکہ ادھر سے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا لائف سٹائل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, ڈسٹرب ہو جائے گا جی, ہمارا لائف سٹائل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب ایسی سہولیات ہمیں کہاں ملیں گی, یہ پاکستان گندا ملک, اس کے اندر جا کے ہم رہیں گے, بجلی نہیں, پانی نہیں, گندا پانی, گندے لوگ, تھرڈ کلاس قسم کے, ان کے ساتھ رہیں گے ہم جو ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو جس جگہ کر رہے ہیں وہ تو اچھی جگہ ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ لوگ اچھے طریقے سے دین پہ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کے لیے کوئی وہ نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں پہ نہیں ہے, جہاں پہ پابندیاں ہیں, تو وہاں سے کیا کرو پھر, وہاں سے پھر نکل جاؤ, وہاں سے کسی اور جگہ چلے جاؤ. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جی اس میں سے ادھر ہی رہنا جو ہے. بعض لوگ ہیں انگلینڈ وغیرہ کے اندر, امریکہ میں رہتے ہیں, اچھے دین پہ زیادہ اچھے چلتے ہیں, دین پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر دین پہ چل رہے ہیں تو چلو پھر ادھر جو ہے اس میں سے, لیکن بچوں کے دین کی حفاظت ضرور کریں, کہ دین کی حفاظت ضرور کریں ان کی, کہ یہ نہ ہو کہ وہ بچے نہ خراب ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اگر بچے خراب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر خطرناک بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں اب دیکھو, تو اب کیا ہر بندے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنا ضروری تھا, تو اللہ نے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون السبیلا. ہاں سوائے کیا, الا المستضعفین, سوائے البتہ وہ بے بس مرد, والنساء اور بے بس عورتیں, والولدان اور بچے, ٹھیک ہے نا,
ایسے لا یستطیعون حیلۃ، جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں. یعنی جو لوگ ہجرت نہیں کر پاتے تھے نا، مشکلات تھیں جن کے لیے، ہجرت کرنا فرض تھا. یاد رکھیں جب مدینہ سے، جب مکہ کی طرف ہجرت، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی کہا گیا تو ان کے لیے فرض تھا. جو رکے تو ان کے لیے کیا تھا، ان کے لیے پھر وہ جو تھا، بہت سے صحابہ بھی تھے ایسے جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن مکہ والے چھوڑ نہیں رہے تھے ان کو. ٹھیک ہے نا. یا عورتیں جو تھیں جو نہیں آ سکتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی جو تھی وہ کہاں تھی، مکہ میں رہ گئی تھی، مکہ کے اندر وہ تھی. تو پھر اس طریقے سے جو ہے نا ان کو وہ کرنا جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہے نا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. ٹھیک ہے نا. وَسَعَةً، ٹھیک ہے نا، كَثِيرًا وَسَعَةً. وہیں یہاجر فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعتا، تو وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا. سعتن کا مطلب کیا ہوتا ہے، وسعت جسے آپ کہتے ہیں نا، وسعت جو ہوتا ہے، تو سعتن یہ مراد کیا ہے، گنجائش. مراغما کثیرا، بہت جگہ یعنی اس کو ملے گی، اور کیا ہوگا اس میں سے، اور بڑی گنجائش ہو پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تو تب بھی اس کو ثواب، فقط وقع اجر اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس طے ہو چکا. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. تو بھائی تم کوشش تو کرو اللہ کے راستے میں چلنے کرو. اور دیکھو ایک ہے ہجرت ظاہری ہجرت کرنا، ایک ہے باطنی ہجرت کرنا، کہ گناہوں کو چھوڑنے کا تم ارادہ تو کرو، تم نکلو تو صحیح اس کے اندر سے، راستے کے اندر تم راستے پہ چل پڑے ہو، ابھی پہنچ نہیں پائے ہو، موت آ گئی تمہیں رستے کے اندر ہی، تو اللہ کے ہاں تمہارا کیا ہو گیا، اجر ہو گیا. تم نے پڑھنا شروع کر دیا، موت آ گئی تو کیا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ کے ہاں کیا ہو گئے، قیامت کے دن اٹھو گے تو کیا ہو گئے، عالم بن کے اٹھو گے. حفظ شروع کر دیا تھا، انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں کیا اٹھو گے، اجر تو مل گیا تمہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں، حافظ بن کے اٹھو گے. تم کام تو شروع کرو. تم صرف جو ہے تم نے اصلاح شروع کر دی تھی، اصلاح نہیں ہوئی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی، ساری زندگی اسی رونا دھونا رہا کہ اصلاح کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی، لیکن کوشش کرتے رہے تو کیا ہوگا، اللہ کے یہاں اٹھو گے تو کیا ہوگا، اصلاح یافتہ کے ساتھ جو ہے نا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس میں سے تم نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کے ہاں اجر کیا ہو گیا. ہم ہم منزل تک پہنچنے کے کیا نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، ہم چلنے کے مکلف بنائے گئے ہیں بس. ہم چلنے کے مکلف بنائے گئے، ہم کوشش کرنے کے مکلف بنائے گئے. منزل تک پہنچنا یا نہ پہنچنا یہ کیا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. قدم ہے راہ حق پر تو منزل کی ہوس کیسی. ٹھیک ہے نا. تو منزل کی ہوس کیسی ہے بھائی، راہ حق پہ جب تم نے رکھ لیا قدم، سمجھ آ گئی نا بات کی، تو آپ نے چلنا شروع کر دیا. باقی پہنچانا کس کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ہجرت، ساری ہجرتیں اس میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب آ گیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اب یہ آ گیا قصر کا مسئلہ آ گیا. ٹھیک ہے. جب تم زمین میں سفر کرو، ٹھیک ہے نا، تو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی کیا نہیں ہے، تمہیں اس بات کا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. ٹھیک ہے نا. تمہیں اس بات کا ٹھیک ہے نا. تو اور اچھا جی، اور تم پر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، تم پہ اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کیا کر لو، قصر کر لو. ان تقصروا من الصلاۃ، نماز میں قصر، 4 رکعت کتنی پڑھ لو، 2 پڑھ لو. یعنی اگر تم شریک مسافر بن گئے ہو، اچھا جی، کب، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ٹھیک ہے نا، کہ جی کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے. ان خفتم ان یفتنکم، فتنہ یفتنو سے کہ ان یفتنہ، کہ تمہیں پریشان کریں گے یا فتنے میں ڈالیں گے. کون، الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. ٹھیک ہے. یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، ٹھیک ہے نا، اور یہ یہاں سے یہ آ گیا ان خفتم ان یفتنوا الذین کفروا.
ठीक है ना। और तुम्हें इस बात का खौफ हो काफिर लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम्हारे ऊपर क्या है, फलैसा अलैकुम जुनाह, तो तुम इस बात का कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कसर कर लो। अब इस आयत को देखते हुए आपको लगेगा कि जनाब अगर काफिर लोग परेशान करेंगे तो फिर तो कसर होनी चाहिए, अगर काफिर लोग परेशान ना करें, जैसे हम लोग आजकल सफर करते हैं तो हमें कौन तंग करता है, ठीक है ना। तो ये वो नहीं है कि जी उसमें से, तो अब ये क्या होगा, हुक्म आ गया, ठीक है। तो अब हजरत क्या फरमा रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला ने सफर की हालत में जोहर असर और इशा की नमाज आदि का कसर खाए थे। आम सफरों में कसर हर हालत में वाजिब है। जब आप कसर आपको वाजिब है आपके ऊपर, अच्छा, चार वाली दो पढ़ेंगे आप फर्जों के नसर, चाहे दुश्मन का खौफ हो या ना हो, अच्छा, ये देखो, दुश्मन का खौफ हो या ना हो, लेकिन यहाँ एक खास किस्म के कसर का जिक्र मकसूद है। समझ आ रही है ना बात की, मैंने इसलिए जोर दिया था इसके ऊपर, क्या इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, यहाँ से खास किस्म के क्या कर रहे हैं, कसर का जिक्र है। तो दुश्मन के मुकाबले क्या वक्त ही हो सकता है, उसमें ये छूट भी होती है कि मुसलमान का लश्कर दो हिस्सों में तकसीम होकर एक इमाम के पीछे बारी बारी एक रकत पड़े, इसको सलातुल खौफ कहते हैं। अच्छा, जो रकत की बात तनहा पूरी करे, खास किस्म सलातुल खौफ कहते हैं, दुश्मन के मुकाबले में हाथ ही हो सकता है। इसलिए यहाँ कसर की ये शर्त लगाई है कि अगर तुम्हें इस बात का खौफ होगा काफिर लोग तुम्हें परेशान करेंगे, गज़वे ज़ात रिका के मौके पर सलातुल खौफ पड़ी है, ठीक है ना। इसमें से एक वो होती है, एक खास तरीका होता है सलातुल खौफ का, कि एक एक लश्कर जो होता है ना वो दुश्मन के मुकाबले में खड़ा रहता है हथियार लेके सामने, बस आराम से खड़ा रहता है कि दुश्मन को देखते रहते हैं वो, और एक एक जमात क्या कर रही होती है, नमाज पढ़ रही होती है। तो फिर क्या होता है कि फिर दूसरी जमात जो है ना, वो आ जाती है, और वो जो पहली है वो उस पे चले जाते हैं, पैरे पे चले जाते हैं, वो नमाज के अंदर चलते भी हैं, यानी नमाज में चल के जो है, ठीक है ना। उसको सलातुल खौफ कहते हैं, फिका के अंदर इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लोगे जब पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये उसके बारे में बताया जा रहा है, और ऐसी हालत में चाहे शरी सफर ना भी हो, अगर हालत सलातुल खौफ होगी, शरी सफर ना भी हो, तो तब भी आप क्या कर सकते हो, तब भी आप कसर करोगे। दुश्मन का इंडिया के साथ लड़ाई है, कुछ वो हो गया, तो अब जो है, अब एक बंदा लाहौर का ही है और वाघा बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो वो क्या होगा उसमें से, तब भी क्या है उसमें से वो कर लेगा, नमाज कसर कर लेगा, ठीक है। तो ये खास किस्म की कसर की बात हो रही है, ये जो है ये आम कसर नहीं है, उसमें दुश्मन का खौफ हो या ना हो, बस सिर्फ सफर किया हो तो उसमें से आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आ गया, व इजा कुंत फीहिम फअक़मत लहुमुस सलाता फलतकुम ताइफ़तुम मिनहुम माअका, देखो अब ये खुद ही आ रहे हैं कि अगर असल में होता क्या है सलातुल खौफ में, कि एक जमात जो होती है ना वो क्या करती है, वो इमाम के साथ वो पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, दूसरी जमात जो होती है ना, असल में देखो ये होता क्यों है, कि आपका कुछ सही ऐसा नमाज पढ़ने की तरीका क्या है, नमाज में चल भी रहे हैं, फलां भी कर रहे हैं, इतना लंबा, एक बुजुर्ग आदमी है और लोग चाहते हैं कि हम इसके पीछे नमाज पढ़ें, सारी फौज जो है, मिसाल के तौर पे 100 फौजी किसी दस्ता खड़ा था किसी जगह के ऊपर, एक बुजुर्ग उधर जाते हैं या उनमें से, तो उन्होंने कहा कि जनाब आज हमारा दिल कर रहा है कि हम इन बुजुर्ग के पीछे सारे नमाज पढ़ें, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था कि जी 50-50 लोग क्या कर लेते, लदा नमाज पढ़ लेते, वो बुजुर्ग लाजमी नहीं था, एक एक को बुजुर्ग पढ़ा देते, दूसरी जमात कोई और कर लेता, ठीक है। तो ये इस तरह आसानी हो जाती, फिर वो पूरी उसमें करके, लेकिन वो कहते 100 के 100 कह रहे हैं कि नहीं हमने इन बुजुर्ग के पीछे ही नमाज पढ़नी है। तो अब वो बुजुर्ग साहब क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, एक रकत पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक रकत पढ़ेंगे, तो पहली रकत वाला क्या करेंगे उसमें से, ठीक है ना, वो पीछे वाले जो होंगे ना वो क्या करेंगे, एक रकत इनके साथ क्या हो जाएंगे, इनके साथ पढ़ेंगे, दूसरी जो जमात होगी वो नमाज में शामिल नहीं हुई है, वो क्या होगी, वो दुश्मन के मुकाबले में दुश्मन को देखते रहेंगे कि दुश्मन हमला तो नहीं कर रहा, ठीक है जी। फिर क्या होगा कि जनाब, ठीक है ना, ठीक है ना, फिर क्या होता है कि फिर क्या होगा कि जनाब आपका क्या होगा कि ये जमात पीछे हट जाएगी, ये जमात पीछे हट जाएगी, ठीक है ना। मुक्ता इमाम साहब क्या करेंगे, इमाम साहब उधर खड़े होंगे, इमाम साहब खड़े होंगे, दूसरा जो दस्ता था ना वो आ जाएगा, वो दूसरे कदम इमाम साहब सलाम फेर देंगे, इमाम साहब सलाम फेर देंगे, ये जमात क्या करेगी, खड़े होकर अपनी रकत पूरी कर लेगी जो सेकंड नंबर पे आई थी, और जो पहले वाले थे ना वो वापस आके ना उस जगह के ऊपर, वो वापस या उधर ही उस जगह के ऊपर ही वह करेंगे, वो अपनी नमाज क्या करेंगे, जो उन्होंने दूसरी रकत में चले गए थे ना सामने, तो उधर वो क्या करेंगे, वो अपनी नमाज पूरी करेंगे। एक इसको लाहिक कहते हैं, एक को कहते हैं मसबूक कहते हैं, पता नहीं अब लाहिक और मसबूक का आपने मसला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लाहिक और मसबूक। लाहिक क्या होता है कि जिसकी क्या हो जाती है, रकत बीच में इमाम के पीछे खड़ा था और किसी वजह से वजू टूट गया और वो चला गया वजू करने के लिए, तो अब जो नमाज इमाम साहब आगे आगे भाग गए, इमाम साहब आगे निकल गए, मुक्तदी साहब पीछे रह गए, तो अब क्या होगा, इसको लाहिक कहते हैं, ठीक है ना, ये लाहिक हो गया, ठीक है ना। इमाम साहब की गड्डी आगे है, मुक्तदी की पीछे रह गई, जिसको कहते हैं लाहिक, ठीक हो गया। तो ये पीछे पीछे उसको पढ़ेगा, पहुंचेगा,
کہ پہنچنا کیسے ہے میں نے. ٹھیک ہے, تو ایک لاحق بن رہی ہے اور ایک کیا بنے گی, مسبوق بنے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں ٹھیک, چلیں جی, اچھا جی, پھر السلام علیکم.